أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علم آمین یا رب العالمین. ناظرہ کی کلاس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنی ناظرہ کا آغاز نماز سے کریں گے. جہاں ہماری نماز میں جو غلطیاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گی اور ہمارا ناظرہ بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ. تو یہاں نماز کے حوالے سے بھی میں آپ سب کو کچھ نہ کچھ گائیڈ کرتی رہوں گی، کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں، یا اگر ہم عمل بھی کر رہے ہوتے تو ہمیں گھر والوں سے کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے کہ اس طرح نماز کیوں پڑھی، اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، سجدہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں آپ کے سامنے حدیث رکھتی ہوں صحیح بخاری کی 631. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے موجود ہے بکلیٹ، آپ نے وہ اوپن کر کے رکھنی ہے تاکہ آپ کو بعد میں پڑھنے میں بھی کوئی مشکل نہ ہو. یہاں پر میں اس کا مفہوم بتاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھے. یہاں بڑا ہونے سے مطلب کیا ہے؟ علم میں بڑا ہونا. ٹھیک ہے، اس میں عمر میں نہیں، کیونکہ ہم بہت سی دیگر احادیث میں دیکھتے ہیں کہ جہاں موجود تمام جماعت میں شامل لوگوں میں سب سے کم عمر شخص نے بھی نماز کی امامت کی ہے، وہ اپنے علم کے لحاظ سے بڑا تھا اس میں. ٹھیک ہے، تو جو سب سے بڑا وہ نماز پڑھائے یعنی وہ امامت کرے. تو یہاں صاف الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ بہت اہم حدیث ہے. اگر یہاں پر عورتوں کی نماز میں فرق ہوتا تو یہاں پر صرف مردوں کے لیے مخاطب کر کے کہا جاتا. ٹھیک ہے، یہاں پر تم سب کے لیے بات آ گئی ہے تو یعنی اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور مرد بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دینی ہے کہ ہم کہیں غلط نماز تو نہیں پڑھ رہے، یا اگر ہم دوسرے طرح سے پڑھیں یعنی جس طرح عام طور پر مشہور ہے یا عام طور پر دستور بن گیا ہے، دستور ہی کہوں گی میں، کہ لیڈیز جو ہے وہ سجدہ الگ طرح سے کرتی ہیں، تقریباً پوری بچھ جاتی ہیں، پوری لیٹ جاتی ہیں، تمام عضو تمام جسم کا حصہ زمین پر لگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کیا کرنا ہے؟ احتیاط کرنی ہے. اور آگے ہم جیسے سجدے کے وقت پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل، تو وہاں آپ دیکھ لیجئے گا. یہاں پر حدیث موجود تھی اور میں نے یہاں کلیئر کرنا بھی ضروری تھا. اب یہاں غسل کا طریقہ ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا. کہ غسل میں ہم نے 3 فرض جو ہیں وہ لازمی پورے کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح وضو کا بھی طریقہ ہے. یہاں میں آپ کی اصلاح کرنا چاہوں گی کہ پوری حدیث پڑھتی ہوں، صحیح مسلم کی حدیث 539. ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی کا برتن منگوایا، پھر اپنے ہاتھوں پر 3 بار پانی انڈیلا اور ان کو دھویا. ٹھیک ہے، اب ظاہر اس وقت تو نل وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا، پانی کا برتن لے کے اس سے پانی لیا جاتا تھا. تو پھر پہلے صرف اپنے ہاتھوں کو دھو لیا
اور پھر اپنا دایاں یعنی سیدھا ہاتھ برتن میں ڈالا اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، ٹھیک ہے، اور ناک جھاڑی۔ اب یہ دیکھ لیجئے گا کہ جو پانی لیا ہے وہ ایک ہی دفعہ لیا اور اسی میں ہی کلی بھی کی اور اسی سے ہی ناک میں اسی پانی کو ناک میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے، الگ سے نہیں لیا۔ یہاں پر ڈیٹیل لکھا ہوا ہے، پہلے ہاتھ دھونے کے لیے پانی نکالا، انڈیلا، اور پھر دوبارہ جو ڈالا اسی میں ہی ایک ہی دفعہ لیے ہوئے پانی میں کلی بھی کی اور ناک میں بھی ڈالا اور ناک کو جھاڑا یعنی صاف کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بھی کرنا ہے، الگ سے ہاتھ میں پانی لے کے کلی 3 دفعہ کرنا اور الگ سے پھر پانی لے کے ناک کو صاف کرنا، اس طرح نہیں کرنا۔ ایک ہی دفعہ جو پانی آپ نے لینا ہے اسی میں کلی بھی شامل ہے اور ناک کی صفائی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کرنے میں تھوڑی دقت آپ سب کو ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس کو آپ 1 سے 2 دن میں اس کے اوپر آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ 1 سے 2 دن کیوں کہا؟ کیونکہ ایک دن میں ہم 4 سے 5 دفعہ وضو لازمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 4 سے 5 دفعہ ایک دن میں ہماری پریکٹس ہو گئی، نیکسٹ ڈے بھی ہو گئی۔ تیسرے دن آپ دیکھیے گا کہ جب آپ اس طرح کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی آپ نے کچھ اپنے صفائی کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب ایک ساتھ یہ دونوں عمل کریں گی نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے باقاعدہ کوئی کام کیا، کوئی صفائی کی ہے، کوئی وضو آپ کو پتہ چلے گا اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور 3 بار اپنے دونوں بازو کوہنیوں تک دھوئے۔ کوہنی شامل ہے، کوہنی اصل میں کیا ہے کہ کچھ ڈرائی حصہ رہ جاتا ہے، سردیاں آئیں گی، ٹھیک ہے، بہت اوپر کی طرف ہو جاتا ہے، تو کوہنیوں پر آپ نے اچھی طرح پانی، اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی کوہنی جو ہے وہ تر ہو چکی ہے، اس کے اندر جو لائنز ہیں وہ ڈرائی نہ رہیں، ٹھیک ہے، کوہنیوں تک دھونا ہے۔ پھر سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں 3 بار دھوئے، اور تینوں بار جو پاؤں ہیں آپ کے ٹخنوں تک شامل ہیں، ٹھیک ہے، ٹخنوں تک، پیچھے ایڑیوں تک۔ ایڑیوں کے لیے بھی ہم ایک حدیث پڑھ چکے ہیں کہ وضو کرنے میں جو ایڑیاں سے لاپرواہی کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی عذاب ہے، کیونکہ جب ہمارا وضو ہی پورا نہیں ہوا، یہ فرض ہے، وضو کے فرض ہیں، تو ہمارا وضو بہت اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جن میں وہ اپنے آپ سے باتیں نہ کر رہا تھا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی آپ نے وضو کرتے ہی 2 رکعت نفل پڑھ لیے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آگے ہم اپنی نماز شروع کرتے ہیں۔ وضو کا طریقہ بتانا ضروری تھا، اب ہم اپنی نماز کی طرف چلتے ہیں کہ نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ ہمارے ہر کام میں، ہر ارادے میں، ہر ارادہ تو نیت کا ہی نام ہے، لیکن ہر جذبے میں کہہ لے، ہر کام میں کہہ لے، ہر عمل میں کہہ لے، یہ حدیث ہمارے لیے لازم ہے، ہمیں ہر وقت یاد رکھنی ہے، ہر وقت، ٹھیک ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ لفظ ہمیشہ ہونے چاہیے، جب ہم کسی سے بات بھی کر رہے ہو، جب ہم کسی کے لیے سوچ بھی رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے، جو ہماری نیت ہوتی ہے وہی ہمارے کام کا نتیجہ نکلتا ہے۔ بے شک ہم سامنے دکھانے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو، برا کر رہے ہو، تو اس کا کیا ہوتا ہے، ہمارے دل میں کیا چیز ہے اس کو جانچا جاتا ہے۔ تو جو نیت، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی نماز کے لیے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی اذان ہوئی ظہر کی تو ہمیں پتہ ہے، ہم اتنے باشعور ہیں کہ ہم اس وقت کو فجر کا وقت نہیں کہہ سکتے، ہم اس وقت کو عصر کا وقت بھی نہیں کہہ سکتے، اس وقت کو ہم اگر گھڑی نہیں بھی دیکھتے تو ہمیں اتنا اندازہ آرام سے ہو سکتا ہے کہ یہ ظہر کی اذان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم اچانک سے سو رہے تھے اور اچانک سے اٹھ گئے، ٹھیک ہے، ہڑبڑا کر اٹھ گئے، ہم نے باہر نظر ڈالی جہاں روشنی تھی، ہم روشنی کو دیکھ کر بھی اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ عصر کا وقت ہے یا ظہر کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم اتنے باشعور ہیں الحمدللہ۔ تو نیت جو ہے وہ کیا ہے، وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب آپ اٹھی کہ ظہر کا وقت ہے، آپ کی نیت تھی، آپ نے نماز ادا کر،
تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ارادہ ہی تو ہے، آپ کی تیاری ہی تو ہے نماز کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں دیکھیے یعنی نماز کے لیے دل میں ارادہ ہونا چاہیے، اللہ کے لیے نماز پڑھنے لگا ہوں، بالکل اسی لیے ہی ہم اٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور فلاں نماز سنت فرض یا نفل کی اتنی رکعت ادا کرنے لگا ہوں۔ اب ہمیں جب ہم کھڑے ہوئے ہیں جا نماز پر، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے 4 رکعت فرض پڑھنے، ٹھیک ہے نا؟ ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں، ہم خود بخود نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے آپ کو آرڈر دیتے ہیں، ہم اپنے مائنڈ کو آرڈر دیتے ہیں کہ ہم نے 4 رکعت فرض پڑھنے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، جو بھی پڑھنا ہے ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے کی جو لائن ہے وہ بہت اہم ہے، زبان سے کچھ الفاظ ادا کر کے نیت کرنا بدعت ہے، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سب یہ جان لیجیے گا کہ جو جانماز پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنے سے پہلے جو الفاظ ادا کر رہے تھے، یعنی وہ تو آپ نے وضو کیا، آپ نے ارادہ کیا، آپ نے اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دیا، یا گھر کیا آواز نہیں دینا، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، کام کر لینا، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ کیا یہ تیاری نہیں تھی؟ کیا یہ ارادہ نہیں تھا؟ کیا یہ نیت نہیں تھی؟ بالکل یہ آپ کی نیت ہی تو تھی، جو آپ یہ سارے کام کر کے اور پھر اب آپ ایک طرف جا نماز پر کھڑی ہو کر نماز ادا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھ لیجیے گا کہ کوئی بھی الفاظ ادا کرنا کیا ہے؟ حدیث سے ثابت نہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس طرح کے الفاظ ادا کرنا، کیونکہ جو بات نئی شامل کر دی گئی وہ بدعت ہے، دین میں جو بھی نئی بات شامل ہوگی وہ بدعت ہوگی، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بدعت سے بچنا ہے، تو عربک ورڈ ہوں نیت کے یا اردو کے ورڈز ہوں، اردو کے الفاظ ہوں، ہمیں ہرگز نہیں، ہم جب کھڑے ہوئے ہیں ہمارا پہلا لفظ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا پہلا لفظ ہونا چاہیے اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دل میں نیت کا ہونا، دل میں نیت ہے تو ہماری یہ ساری تیاری تھی، ہمارا سارا وضو، ہمارے سارا جو بھی ہم نے کیا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں آپ کے پاس اگلی حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ کی 803، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ کی طرف منہ کرتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا ترجمہ آپ سب کو یقیناً آتا ہوگا، جب آپ اللہ اکبر پڑھیں گی آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، آپ کو ویسے تو یہ لفظ اتنا آپ یوز ٹو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ اکبر آپ نے کہا تو اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہاں پر ادائیگی دیکھیے، یہاں صرف ہے اللہ میں، ہم نے تجوید کی جو تعریف، علم تجوید کی جو تعریف پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ مخارج، صفات اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں صرف دیکھ لیجیے گا اللہ کے لام سے پہلے ہم کیا ادا کریں؟ زبر، اللہ، اللہ، تو ہم نے یہ موٹا ہی پڑھنا ہے، ہم اس کو اللہ اکبر نہیں کریں گے، ہم اس کو اللہ، اللہ، صحیح ہے؟ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لام کی آواز موٹی، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی فورس لگانی ہے، تھوڑا سا۔ اب دیکھیں ہم نماز اگر دل میں ہی پڑھ رہے، اگر ہم منمناہٹ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تو یہ ہماری ادائیگی کیسے ہوگی؟ تو یہاں یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنے ساری جو ہمارے قواعد، ہمارے جو صفات اور مخارج ان کی صحیح ادائیگی کرنی ہے، تو ہماری تھوڑی سی آواز بھی منمناہٹ والی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نماز ایسے نہیں کہ بالکل سائلنٹ موڈ پہ چلے جائیں آپ اور آپ کی کوئی آواز کچھ بھی نہ ہو، آپ کے ہونٹ ہل رہے ہونے چاہیے، آپ کی ہلکی سی بنبناہٹ آواز کی کہ
دوسرا اگر کوئی شخص قریب ہے اس کے پاس وضاحت نہ ہو لیکن آواز ضرور جائے کہ آپ کچھ ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نماز ادا کرتے ہوئے اس بات کا آپ سب نے خیال رکھنا ہے، آواز بہت تیز نہیں ہوگی، آواز بنبناہٹ میں ہوگی. اللہ اکبر تھوڑی جان لگا کر اچھے سے ادا کریں. آپ کی نماز کی ابتدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اب یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہوا، کون سا عمل ہے جو ہمیں کرنا ہے جو حدیث سے ثابت ہے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 735 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 861. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے. صحیح مسلم کی حدیث 865. یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ کانوں کے برابر لے جاتے. کانوں کے برابر اس کی ہائٹ بتائی گئی کہ ہاتھ اتنے بلند کیے، کانوں کو پکڑا نہیں، کانوں کو ٹچ نہیں کیا، کانوں کو ہاتھ نہیں لگایا، کانوں کو اپنا انگوٹھا نہیں لگایا. ٹھیک ہے، یہ بات اچھے سے اپنے جو بیٹے ہیں آپ سب کے ان کو سمجھائیے گا، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ اس طرح سے بلند کرتے ہیں کہ انگوٹھا جو ہے وہ کان کی لو پر لگا لیتے ہیں. تو ہاتھ جو ہے وہ کان سے ٹچ کرنا بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاتھوں کی جو ہائٹ بلند کی ہے، جو اونچائی ہے وہ بتائی گئی کہ کانوں تک بلند کر لیا، جتنے کان آپ کے ہیں وہاں تک ہاتھ اٹھا لیے گئے. ٹھیک ہے، تو کیا کرتے تھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر سب کا اتفاق ہے، تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ پہلی تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے، یعنی رفع الیدین کیا جاتا ہے. ہاتھوں کو بلند کرنا عربک میں کیا کہا جاتا ہے، رفع الیدین. ٹھیک ہے، رفع الیدین اور تکبیر میں تینوں صورتیں جائز ہیں. کیا کیا صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں، مطلب 3 کنڈیشنز ہیں جو جائز ہیں، جو ثابت ہیں. ٹھیک ہے، پہلی یعنی رفع الیدین یعنی ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے ایک ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ دینا. ادھر ہم نے ہاتھ اٹھائے اور ادھر ہی ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا. ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا، اللہ اکبر. یا پہلے رفع الیدین کر لینا اور بعد میں تکبیر کہنا، یعنی پہلے ہاتھ اٹھا لیے اور اب اللہ اکبر کہہ دیا. ہاتھ جب ہم نیچے کر رہے ہیں تو پھر ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا. یا پھر پہلے تکبیر کہہ دی یعنی اللہ اکبر کہہ دیا اور بعد میں رفع الیدین کر دیا. ٹھیک ہے، رفع الیدین مطلب ہاتھوں کو بلند کرنا. ٹھیک ہے، رفع الیدین کا مطلب ہاتھوں کو بلند کرنا. تو ساتھ میں بھی کر سکتے ہیں، پہلے اللہ اکبر بھی کہہ کر اور ہاتھ بعد میں بلند کر سکتے ہیں، پہلے ہاتھ بلند کر کے اور پھر بعد میں اللہ اکبر بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ تینوں طریقے صحیح ہیں. اس کے جو ریفرنس ہے یہاں موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 736، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 862، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 864. ٹھیک ہے، اور یہاں دیکھیں میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ پیج پر مینشن کیا ہوا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز نبوی طریقہ دونوں کے لیے یکساں ہے. ٹھیک ہے، اور پہلی حدیث یاد رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو تم لوگ بھی اسی طرح نماز ادا کرنا. اب یہاں ہم اپنی نماز آگے بڑھاتے ہیں اللہ اکبر کے بعد. اچھا، ایک بات یہاں پر میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی اکثر پوچھتی ہوں کہ نماز کا آغاز کہاں سے ہو جاتا ہے؟ ہماری جو نماز ہے وہ کہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد ہم اپنی نماز میں داخل ہو گئے؟ ٹھیک ہے، تو ہماری نماز وضو سے شروع نہیں ہوتی. ہماری نماز وہ ہمارا ارادہ ہے، وہ ہماری نیت ہے. ٹھیک ہے، وضو کر لیا، تیاری میں ہے وہ سارا عمل. ہماری نماز شروع ہوتی ہے تکبیر کے بعد، اللہ اکبر کے بعد.
ٹھیک ہو گیا؟ تو ہماری نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کے بعد. اس کے بعد ہم نے ادھر ادھر کسی کو کوئی جواب نہیں دینا, سارا فوکس ہماری نماز پر ہے کیونکہ ہماری نماز شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پر ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 252, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت کرتے تو بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے, یعنی بایاں ہاتھ الٹا ہاتھ نیچے آ گیا اور جو سیدھا ہاتھ ہے وہ اوپر رکھ کر اس کو کلائی کے پاس سے پکڑ لیتے. آگے آپ کو تصویر بھی مل جائے گی جس میں اچھے سے آپ کو طریقہ سمجھ آ جائے گا. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث 896 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر اسے پکڑ لیتے. ٹھیک ہے, تو بایاں ہاتھ یعنی الٹا ہاتھ نیچے رہا اور دایاں ہاتھ اوپر رہا, سیدھا ہاتھ اوپر رہا. اسی طرح ایک اور حدیث بھی موجود ہے سنن نسائی کی 888. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ نے نماز میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے, یعنی تکبیر کہی, اس وقت رفع الیدین کا کیا, تکبیر کہی, پھر اپنا کپڑا اوڑھ لیا, پھر اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم نے ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی دیکھ لیا, تصویر آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث 740. حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذرا کونی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک یعنی کلائی پر رکھیں. ٹھیک ہے, کلائی پر پکڑنے, تصویر میں جس طرح مینشن ہے آپ اس سے اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں سنن نسائی کی حدیث میں بھی درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی جوڑ اور کلائی پر رکھا. تو یہاں پر ہم نے دیگر احادیث کی روشنی میں اپنے ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی اچھے سے دیکھ لیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ اکبر کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر کے بعد ہم عموماً کیا پڑھتے ہیں, ثنا پڑھتے ہیں جس کو ہم دعائے استفتاح بھی کہتے ہیں, اور جو کہ ہم زیادہ کر کے اکثریت یہی پڑھی جاتی ہے جو سب سے پہلے درج ہے یہاں پر صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق, حدیث نمبر 892. اوزاعی نے عبدہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات بلند آواز سے پڑھتے تھے, سبحانک اللہم. اب یہاں دیکھیں میں آرام سے پڑھوں گی, آپ نے ریپیٹ کرنا ہے, سبحانک اللہم. اب یہ کا کو میں نے لام سے ملانا ہے. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس پہلے متحرک کاف موجود ہے, تو ہم الف کے اوپر زبر نہیں لگائیں گے, ہم کاف کو لام سے ملائیں گے. ٹھیک ہو گیا, تو کاف کے اوپر زبر موجود ہے تو ہمارا لام کیسے ادا ہوگا, کیا صفت رہے گی, وہی جس طرح ہم نے اللہ اکبر میں پڑھا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں ایک چیز اور آپ نے پریکٹس کرنی ہے, کاف جو موجود ہے وہ ہمارا باریک کاف ہے, کا 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 موٹا نہیں کرنا, ہم نے لا کو موٹا کرنا ہے. سبحانک اللہ. ٹھیک ہے, سبحانک اللہ, سبحانک اللہم وبحمدک 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 وتبارک اسمک وتبارک اسمک. یہاں دیکھیں با کے ساتھ الف مدہ موجود ہے, حروف مدہ میں سے الف, اس سے پہلے زبر, تو یہ حروف مدہ میں چلا گیا. 2 حرکت ہم نے پڑھنا ہے. کھینچنے کی جو مقدار ہے وہ 1 الف رہے گی اور 1
جو زبر ہمارے پاس آلریڈی ہے ایک الف اس کا ہو گیا اور کھینچنے کی جو آ والا ساؤنڈ ہے وہ بھی ایک الف ہو گیا، تو ملا کر دو الف ہو گیا. ٹھیک ہے. تبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں میں نے جو ادا کیا کتنا ٹائم لگا. میں پورا ایک ساتھ پڑھوں گی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. کتنا ٹائم لگا ہے مجھے. اب آپ سب اپنے دل میں یہ سوچیں کہ جب آپ نماز میں یہ پڑھتے ہیں تو کتنا ٹائم لگاتے ہیں. کیا آپ اس طرح پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے. عموماً اس طرح پڑھتے ہیں عموماً. ٹھیک ہے. تو اب کیا کرنا ہے، بالکل آرام سے نماز پڑھنی ہے، بالکل آرام سے ادائیگی کرنی ہے، بالکل اچھے انداز میں ادائیگی کرنی ہے. اپنی نماز کو خوبصورت بنانا ہے. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جو اس نے ہمیں فرض دیا ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں اور ہم اپنے فرض کو بہت اچھے طریقے سے ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا آپ سب نے. اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ. کتنے پیارے الفاظ ہیں. اپنی حمد کے ساتھ تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اب یہاں ایک اور بات آپ دیکھ لیجئے گا. بڑے تسلی سے میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر آپ کو ایک ایک بات اچھے سے سمجھاؤں. جو میرے ذہن میں ہے جو آپ کی اصلاح کر سکے ان کو بہت اچھے سے ایکسپلین کروں. اب یہاں ہم اپنی اسپیڈ کو کیسے کنٹرول کریں گے. ہم اپنے آپ کو تھوڑی سی شرم دلائیں گے. ٹھیک ہے. ہم اپنے آپ کو، ابھی تو میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں اور آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ واقعی ہمیں اب آرام سے پڑھنا ہے اور ہم اتنا اچھے سے ہم سیکھ چکے ہیں، ہم پوری ادائیگی کریں گے. یہاں پر بھی ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ابھی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے قواعد کو ادا کرنے. آپ اپنے ذہن میں یہ ذہن میں لائیں کہ آپ یہ پڑھ کیا رہے، آپ یہاں پر کیا لفظ ادا کر رہے ہیں، کس کے لیے ادا کر رہے ہیں. تو ہم ان الفاظ کو اپنی زبان میں ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سب ترجمہ پڑھیں میرے ساتھ ساتھ اور ان الفاظ کی اہمیت کو دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو کیا ہم ان الفاظ کو بہت تیزی سے ادا کر سکتے ہیں. میں ایک بار پھر ترجمہ پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. پاک ہے تو اے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ الفاظ میں اس طرح جیسے عربک بہت فاسٹ پڑھی تھی اس طرح سے میں ادا کرتی ہوں. پاک ہے تو اے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ تیرے نام بڑی برکت والا، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. کیا بول گئے ہم، کیا بول گئے. یہ بالکل میں نے وہی پڑھا ہے جو عربک میں بہت فاسٹ پڑھا تھا نا. اپنی زبان میں ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو ہم نے تو بالکل ان الفاظ کی جان ہی نکال دی. ہم کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے ہمیں یہ ادا کرنے چاہیے. ہم اپنے خالق کے لیے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھے، ہم یہ تصور کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے الفاظ ادا کر رہے ہیں. تو ہم کس طرح سے ادا کریں گے. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں اس طرح سے آپ اچھے سے سمجھ گئی ہوں گی کہ آپ نے اب یہ تمام الفاظ بہت آرام سے ادا کرنے. ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 775 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 242 میں حضرت ابو سعید
خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے پھر یوں کہتے، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے اور اس کی فوراً بعد یوں کہتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر کہتے یعنی اس کی فوراً بعد کیا کہتے، لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب یہ تصور کریں جب ہم اس طرح آرام سے پڑھیں گے ترجمہ ہمیں معلوم ہوگا، اور پھر ہم نے یہ پڑھا جو کہ ہم ابھی نہیں پڑھتے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے پڑھتے بھی ہوں، لیکن عام طور پر جو بات ہوتی ہے میں وہ کوٹ کر رہی ہوتی ہوں. دیکھیے عام طور پر صرف ثنا کے بعد تعوذ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا اور بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا اور بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا اور بہت بڑا ہے. اب یہاں دیکھیں صرف ابتدائی کلمات، صرف ابتدائی کلمات ہم تسلی سے ادا کر کے سمجھ کر اپنی نماز آگے بڑھائیں گے تو وہ تصور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم موجود ہیں، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، تو یہ تصور ان الفاظ کی مدد سے کتنا اسٹرانگ ہو جائے گا. ہمیں جو گھر کی آوازیں آتی ہیں، ہمارے جو دوسری کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر ہمارا کوئی ایسا کام جو ہم نے ضروری کرنا ہوتا ہے، یا پلاننگ، یا پتہ نہیں کیا 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 آتے ہیں، کیونکہ میں اکثر سن رہی ہوتی ہوں سوالات، میرے ساتھ بھی ہوتے تھے معاملات، ایسا نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ابھی اللہ تعالیٰ نے بہت کیا کہیں کہ کرم کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے جو میں بہت پہلے ایکسپیرینس کر چکی ہوں اب وہ موجود نہیں ہے، بہتری کی طرف آ گئے، اور سب آ سکتے ہیں. صرف ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خود سے محنت کرنی ہے، ہمیں خود دھیان لگانا ہے. ہم باقی چیزوں میں اتنی محنت کرتے ہیں نا کہ ہر کام اچھے سے ہو جائے، کوکنگ ہے تو وہ پرفیکٹ ہو جائے، بڑی اچھی سی ڈش تیار ہو جائے، اور کوئی کپڑے بنا رہے ہیں، سی رہے ہیں یا تیار کروا رہے ہیں تو بہت اچھے سے ہو جائیں، کمبینیشن بہت اچھا سا ہو جائے، ہر چیز میں محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اپنی نماز کو بھی بہت اچھے سے محنت کرنی ہے، اس میں امپروومنٹ لانی ہے. ریگولر جو ہمارا ایک طریقہ چل رہا ہے اسی پر ہی نہیں لگے رہنا کہ بس بچپن سے ایسے پڑھتے آ رہے ہیں، ان الفاظ کی دہرائی اتنے یوز ٹو ہو گئے، بس کھڑے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی ہم خود ہی پڑھتے چلے جاتے. کیا پڑھ رہے ہیں بس ہمیں ہمارے دماغ کو پتہ ہے کہ فوراً ہم رکوع میں گئے تو ہمیں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں گئے تو ہمیں کیا پڑھنا ہے. یہ نہیں کرنا، ہمیں تصور رکھنا ہے، ہمیں الفاظ جو ہم عربک میں ادا کریں اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بالکل شروع کی بات ہے، ابھی ہم بالکل شروع میں تکبیر تحریمہ ادا کی، اللہ اکبر، اور اس کے بعد ہم نے یہ الفاظ ادا کیے، دعائے استفتاح یعنی ہماری ثنا جو ہم نے پڑھی، اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے ثابت ہے کہ 3 بار لا الہ الا اللہ اور 3 بار اللہ اکبر کبیرہ یہ ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس سے ہی ہماری جو نماز ہے اس میں ہم کتنے مشغول ہو جائیں گے، اور ہمارا دھیان کتنا، جو ہمارا ایک تصور ہے وہ ہمارا کتنا اسٹرانگ ہو جائے گا، اور ہم اپنے ارد گرد کے ماحول سے بالکل ہٹ جائیں گے، بالکل کٹ جائیں گے. اب یہاں دیکھیے ایک اور حدیث ہے بہت پیاری سی، صحیح مسلم کی حدیث 1358. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ٹھیک ہے، اس کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے صبح اور شام. ٹھیک ہے،
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلا فلا کلمے کہنے والے کون ہیں، جو کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں۔ ایک آدمی نے اپنا بتایا کہ میں نے ادا کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ٹھیک ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور انہوں نے یہ چیز دیکھی ان الفاظ کی ادائیگی پر۔ ٹھیک ہے، اب ہم ان الفاظ کی ادائیگی کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے بتایا اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو وہ موٹا پڑا جائے گا۔ اب دوسرا دیکھیے والحمد للہ کثیرا، للہ للہ للہ، یہ میں نے باریک ادا کیا۔ کیوں باریک ادا کیا؟ کیونکہ اللہ کا جو مشدد لام ہے اس سے پہلے جو لام ہے وہ زیر میں کسرہ میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں جب زیر آئے گا، اللہ کے لام سے پہلے زیر ملائیں گے تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ اکبر موٹی صفت کے ساتھ اور للہ باریک صفت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش اوپر کی حرکات آئیں گی تو وہ موٹا پڑا جائے گا، زیر یعنی نیچے کی حرکت آئے گی تو وہ باریک پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کثیرو کثیرو، کثیرو میں سا موجود ہے جس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، کثیرو نہیں کرنا، کثیرو کثیرو۔ ٹھیک ہے، اگلا دیکھیں وصبح، یہاں پر سین موجود ہے اور با ہمارا جو ہے کمزور قلقلہ، وصبح وصبح وصبح، ہا کا مخرج بہت اچھے سے، وسبحان اللہ۔ اب یہاں پر زبر موجود ہے نا، اللہ کے لام سے پہلے زبر موجود ہے تو ہم نے اس کو کیسے پڑھا؟ موٹا کر کے پڑھا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَأَصِيلًا، سوئی سوئی، یہاں پر سی نہیں کرا، ٹھیک ہے، سین کا ساؤنڈ نہیں کیا، صوت کا ساؤنڈ اچھا کرنا ہے، وَأَصِيلًا۔ تو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے صاد ادا کیا یا آپ نے سین ادا کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں ایک بات اکثر میں دہراتی ہوں کہ آپ جب قرآن پڑھیں تو سننے والا بغیر غلطی کے لکھ لے۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھ رہے ہوں اور سامنے والا لکھ لے تو آپ کے مخرج اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے، آپ کے مخرج اتنے پرفیکٹ ہونے چاہیے کہ سین صاد اور سا اس کا فرق پتہ چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ الفاظ ایک صحابی نے ادا کیے، ایک شخص نے ادا کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ میں بہت حیران ہوں کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب یہاں پر ایک اور ہمارے سامنے دعا آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 744 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1354 سے ثابت ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجیے گا، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان، یعنی کہ اللہ اکبر کہا اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے، تکبیر کے بعد اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے بغیر آواز کے یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی امامت جب کراتے تھے تو پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی جب ہم یہ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں اس وقت یہ والی دعا بھی ثابت ہے۔ اب یہ دعا دیکھ لیجئے گا، یہاں میں تھوڑا تھوڑا پڑھوں گی اور آپ نے اس کے ساتھ دہرانا ہے۔ اللہم باعد بینی، بینی، ٹھیک ہے، بئی کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین ہے، بینی بینی،
اللہم باعد بینی وبین خطایای خطایای. اب دیکھیں تو اور یا حروف مدہ ہے یہاں تو ہم نے اس کو کھینچا اور دو یا ہے نا آخر میں تو یا پہلا والا حروف مدہ میں اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھا یا یا. دوبارہ سے پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب بین المشرق والمغرب. ٹھیک ہے. اللہم نقنی قوف مشدد ہے قوف کو دو بار ادا کیا نون کو قوف سے ملایا پھر قوف قی اور نون یا سے نی حروف مدہ میں نقنی من الخطایا اللہم نقنی من الخطایا کما حروف مدہ میں بار بار مینشن کر رہی ہوں کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے سادہ زبر اور حروف مدہ میں جو زبر ہے اس کو آپ لوگ مس کر دیتے ہیں یا پھر مکس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا تو مس کر دیتے ہیں یا مکس کر دیتے ہیں یعنی کہ یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر سادے زبر کو کھینچ لیتے ہیں حروف مدہ والے میں اس کو نہیں کھینچ کر پڑھتے. تو یہاں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب الف کے ساتھ زبر ہے اس کو ہم نے لازمی کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. خطایا. اب تا کے اوپر سادہ زبر ہے اس کو نہیں کھینچنا. تین حروف مدہ ہے لائن سے اسی کے بیچ میں کاف سادہ زبر کے ساتھ ہے. آگے دیکھتے ہیں یونقص نون کو قوف سے ملایا قوف کو سا سے ملایا یونقص سو حروف مدہ حروف لین میں ہے ثوبل ابیدو حمزہ جو ہے الگ سے لگا ہوا ہے آپ کے سامنے اور حمزہ کو ہم نے با سے ملایا اب یدو. ٹھیک ہے. من الدنسی اور اس کو ہم وقف بھی کر سکتے ہیں من الدنس نون کو دال سے ملایا لام سے نہیں ملانا. لام کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے. یہاں پر نون کو دال مشدد سے ملایا دال کا سادہ زبر پڑا نون کا سادہ زبر پڑا اور سین کو ہم نے ساکن کر دیا من الدنس. اب ہم اس پوری لائن کو پڑھتے ہیں اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کو پڑھنے میں انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. اگلا پورشن ہم دیکھتے ہیں اللہم میم کو غین سے ملانا ہے اللہم میم مشدد ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پڑھنے کو خوبصورت کرے گا. انشاءاللہ آپ کو یہ دعا یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ دعا یاد کرنی ہے اچھے سے. تو پہلے آپ نے اس کو بہت غور سے تمام اعراب کو پہچان کے ناظرہ دیکھ کر جو ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے. یہاں پر تین جو ہے نا لائنز ہیں. اللہم سے جب شروع ہوتے تو ہماری یہ پہلی لائن ہو گئی. مغرب تک پہلی لائن ہو گئی. پھر دوسرا اللہم سے شروع ہوا اور اس کا اینڈ ہو گیا دنس پر. اور پھر تیسرا پورشن ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں تین دعائیں ہم یہاں پر تین جملے ہیں دعائی جملے ہیں. ان کو آپ نے اچھے سے پہلے دیکھ کر پڑھنا ہے اور پھر بہت اچھے سے اس کو یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اللہم اغسل یہاں سین ہے. یہاں آپ کو کھلی چھوٹ ہے کہ آپ اس میں سیٹی کی آواز بہت بھرپور ادا کیجئے. ٹھیک ہے. اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد
وس یہاں سین نہیں ہے، یہاں سا ہے، یہاں سا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، وسلجی۔ اچھا کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں کہ جو سا اور شین میں فرق نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، سا اور شین میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو بیٹا یہاں دیکھ لیجئے گا، سا جو ہوتا ہے نقطے دونوں کے ایک ہی ہیں، 3 نقطے شین پر، 3 نقطے سا پر، لیکن جو سا ہوتا ہے وہ ایک شوشے پر ہوتا ہے، یعنی ایک نیچے وہ جو راؤنڈ بناتے ہیں نا وہ ایک ہوتا ہے، اسی کے اوپر سا ہوگا۔ اسی دعا میں دیکھیے مشرقی یہاں لکھا ہوا ہے، اس میں شین موجود ہے، تو شین کے نیچے دیکھیے وہ جو اٹھاتے ہیں اس کو شوشہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر 2 شوشے بنے ہوتے ہیں اور ایک بڑا کر دیا جاتا ہے، تو یہ شین کی نشانی ہے، جبکہ سا کے نیچے صرف ایک شوشہ ہوتا ہے، اسی کے اوپر ڈاٹ موجود ہے، ایک یہاں دیکھیں لام پہلے بنایا گیا اور پھر ایک شوشے کے ساتھ ہی دوسرے لام کو اٹھا دیا گیا، ٹھیک ہے، تو سا اور شین کو سمجھ لیجئے گا، اس کو مکس نہیں کیجئے گا۔ اب ہم لاسٹ والی لائن دوبارہ سے پڑھتے ہیں، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ تو یہ دعا حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں ہے، یعنی وہ جو میرے گناہ ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے، ان کی معافی ہو جائے۔ اگلی دعا کی لائن دیکھیں، اللہ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے، پاک کر جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے۔ ایک سفید چمکدار کپڑا جب ہوتا ہے اس کو آپ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں، وہ اپنی چمک کے ساتھ موجود ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے، اگر اس پر کوئی اسپاٹ بھی ہوتا ہے تو فوراً نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ جیسے سفید کپڑا میل سے صاف ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، ایسے مجھے بھی پاک کر دے۔ اگلی لائن جو ہماری دعا کی آخری لائن ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولے سے دھو ڈال۔ اب یہاں دیکھیں پانی کی تینوں کنڈیشنز یہاں پر ہم نے دعا مانگ لی کہ بس میرے گناہوں سے مجھے نجات مل جائے، میرے گناہوں سے مجھے معافی مل جائے۔ اب یہاں اس دعا کے اوپر غور کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس دعا سے واقفیت نہیں رکھتے، ہم اس دعا کو نہیں پڑھتے، عام طور پر ہم اس دعا سے ہماری جانکاری نہیں، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں حدیث میں دونوں دعائیں ثابت ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ رہے ہوں کہ سبحانک اللہم جو میں پڑھتی آ رہی ہوں وہ حدیث سے ثابت ہے، اور جو ہے پھر میں یہ دوسری دعا اتنی مشکل لگ رہی ہے، میں کیسے یاد کروں، میں تو اس کی یوز ٹو ہوں اور وہ میں بڑی آسانی سے پڑھ بھی لیتی ہوں، اسی کی کریکشن میں کر لوں گی اور اچھے سے پڑھ لوں گی کہ حدیث سے تو وہ ثابت ہے، بالکل حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ جو دوسری دعا ہے یہ بھی تو حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتی ہوں، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر میں ایک جنرلی ایک بات کرتی ہوں کہ ہم کسی علاقے میں جس سے ہماری واقفیت نہیں ہوتی تو ہم کسی سے پہلے تو ایڈریس پوچھ لیا کرتے تھے، اب تو گوگل ہے ہمارا بھائی تو ہم اس کو آن کر لیتے ہیں، گوگل میپ کے ذریعے ہم وہ ڈائریکشن جو ہمیں دیتا جاتا ہے ہم اس راستے گزر کر اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا مجھے بتائیے گا۔ جی جی آ رہی ہے۔ اوکے جزاک اللہ خیر۔ اچھا تو ہم گوگل کے ذریعے اس راستے کو دیکھ لیتے ہیں اور ہم اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن کے برعکس اگر ہم اس علاقے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہم اس کو ہر گلی کو جانتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، ہم کوئی سا بھی راستہ اپنا کر اس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں، ہمیں گوگل کی ضرورت نہیں پڑے گی،
ہمیں کسی سے اس راستے کا پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی مجھے بتا دو ذرا، میری اصلاح کر دو، میں کہاں سے جاؤں، کیسے جاؤں. اگر میں اس علاقے سے واقفیت رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، تو میرے پاس تو بہت سارے راستے کھلے ہوئے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں اس طرف سے جاؤں گی تو بھی میں وہاں پہنچ جاؤں گی، اس طرف سے جاؤں گی تو بھی وہاں پہنچ جاؤں گی. ایسا ہی ہے نا، ہم سب اس بات سے ایگری کرتے ہیں نا. اچھا، اب اگر کوئی کوکنگ میں ماہر ہے، ٹھیک ہے، کوکنگ میں ماہر ہے، اور کوئی دوسرا نیا بندہ سیکھ رہا ہے اور وہ کوئی گڑبڑ کر دیتا ہے، تو جو ماہر ہے وہ کیا کرے گا، اس کو کسی نہ کسی طرح سے بہترین شکل دے دے گا، بہترین ذائقہ دے دے گا، اس میں کچھ ایڈ کر دے گا. مطلب وہ اپنی مہارت کے اوپر اس کو عبور ہے کہ وہ اس بگڑی ہوئی چیز کو بھی صحیح کر دے گا. ٹھیک ہے نا، مطلب ہم جس سے واقفیت رکھتے ہیں ہمارے پاس اس کو حل کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ میں نے یہ مثال کیوں دی. ایز اے مسلم ہم جب احادیث کو پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، تو ہم صرف ایک ہی راستے پر کیوں چلتے رہے جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. وہ بے شک حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ جو نئی دعا ہمیں حدیث کے ذریعے پتہ چلی ہے ہم اس کو بھی یاد کریں، ہم اس سے بھی واقفیت رکھیں، ہم اس کو بھی جان لیں، اور کبھی ہم یہ دعا ادا کریں، یہ دعا پڑھیں، کبھی ہم وہ دعا پڑھیں. ہم مختلف راستوں سے اپنے رب کو راضی کریں، مختلف الفاظ کے ذریعے اپنے رب کو راضی کریں. ٹھیک ہے نا، تو یہ دعا آپ سب نے یاد کرنی ہے. صرف اسی پر ہی منحصر نہیں رہنا کہ وہ دعا ہمیں پتہ تھی، پہلے سے پڑھ رہے تھے، اس میں ہم صرف لا الہ الا اللہ ایڈ کر لیں گے اور اللہ اکبر کبیرہ ایڈ کر لیں گے تو ہمارا جو ہے نا کام بس اتنا بھی چل جائے گا. نہیں، ہمیں کام نہیں چلانا، ہمیں واقفیت رکھنی ہے، ہمیں اپنی نماز کو ہر طرح سے جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا آپ سب نے یاد کرنی ہے. ایک ہفتے کے بعد ہماری یہ کلاس ریپیٹ ہوگی اور 7 دن آپ کے پاس ہیں. 3 اس میں لائنز ہیں، 3 جملے ہیں، اور بہت اچھے سے جو چیز پہلے یاد نہیں ہوتی نا، اب ہم نئے قواعد کے ساتھ جب سیکھ رہے ہیں، نئے لہجے کو ہم اپنا جو ہے ٹھیک طریقے سے ہم اس کو ادا کریں گے تو آپ کو اس میں زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ آپ نے دعا زبانی یاد کرنی ہے. جو دعائیں ابھی ہم نے پڑھ لی ہیں اس کے ترجمے آپ کو آنے چاہیے. اب ہم چلتے ہیں اپنی دعا استفتاح کے بعد ہمیں اب آگے کیا کرنا ہے. اب یہاں معافی چاہتی ہوں. اب یہاں دیکھ لیجئے گا، ہمیں فوراً تعوذ پڑھنی ہوتی ہے. تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو تعوذ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، کس سے؟ شیطان مردود سے. ٹھیک ہے، شیطان مردود سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پناہ دے دے، ہمیں بچا لے. اب یہاں دیکھیے گا کہ جو الفاظ یہاں درج ہیں، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 775 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 242. اس سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا استفتاح کے بعد یہ تعوذ پڑھتے تھے. یہ تھوڑی سی چینج ہے. ٹھیک ہے، اس میں الفاظ دیکھ لیجیے. اعوذ اعوذ باللہ، آپ کو سین سے ملایا، باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ادائیگی ہم نے کیسے کرنی ہے. آ اور او، حمزہ کا ساؤنڈ اور عین کا ساؤنڈ مکس نہیں کرنے ہیں. مکس کرا تو ہمارا مطلب بدل جائے گا، کیونکہ ہم ادائیگی میں یا تو دونوں کو عین کر دیں گے یا دونوں کو حمزہ کر دیں گے. ہمیں آ اور او دونوں کی ادائیگی اچھے سے کرنی ہے. او جو ہے حروف مدہ میں ہے، آؤ آؤ اعوذ. زال سختی سے نہیں، نرمی سے، سیٹی کی آواز نہیں، سختی کی آواز نہیں، بزر ساؤنڈ نہیں. زو زو. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ باللہ. اب دل
اللہ کے لام سے پہلے زیر موجود ہے، ہمیں یہ باریک پڑھنا ہوگا. اعوذ باللہ سمیع 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 العلیم علیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ. نون ساکن کے بعد ہاں موجود ہے، حروف حلقی موجود ہے، غنہ بالکل نہیں ہوگا. من ہمزہ ونفخہ ونفخہ ونفسی. لاسٹ ورڈ ہے، ہم نے ساکن کر لیا. ونفسی ترجمہ، میں اللہ سننے والے جاننے والے کی پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے یا مجھے تکبر پر آمادہ کرے، غلط شعر و شاعری کی طرف لے جائے. کتنے پیارے الفاظ ہیں. اور یہی جو مرض ہے نا، عموماً جو کہتے ہیں نماز میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اور ہم پڑھنا بھول جاتے ہیں، ہم جو ہے دوسری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اور پھر نماز اگر کوئی دوسرا موجود مہمان آ گیا تو ہمارے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ وہ یہ سوچے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھ لیں تو وہ تکبر بھی اس میں آ گیا. ٹھیک ہے، اور وہ شرک میں چلا جاتا ہے پھر، کہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کے لیے نماز کی، کسی کو دکھانے کے لیے نماز ادا کی. تو یہ والی چیز سے بھی ہم اس میں ہی بچ گئے. ہم نے اللہ سے پہلے ہی، اب ہم کس چیز کے لیے مانگتے ہیں جس کا ہمیں احساس ہوتا ہے. ہم کسی سے جب مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو ہم اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں نا. تو یہ بھی اقرار ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے اندر ہرگز یہ چیز نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے، کوئی جنون کا اثر ہمارے اوپر طاری ہو جائے یا غلط شعر و شاعری کی طرف چلے جائے، الفاظ ہم غلط ادا کر دیں، نماز کی صورت قرات جب ہم کریں تو اس میں کوئی غلطی کر جائیں. ان سب چیزوں سے بچنے کی دعا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ جو دعا یہاں پر ہے نا، اکثر ہماری یہ شیطان جب ہمارے اوپر حاوی ہو رہا ہو اس وقت بھی ہم یہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز سے ہٹ کے یہ میں آپ کو ویسے ہی ایک جو ہے بات بتا رہی ہوں. ہمارا کوئی بچہ بہت ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی زیر اثر ہوتا ہے شیطان کے، گھر میں بدنظمی پھیلانے کے لیے، یا کوئی بھی ایسی چیز آپ دیکھیں نا جو کہ صحیح نہیں لگے، اس وقت بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت بھی آپ یہ کلمات ادا کر سکتے ہیں، یہ تعوذ پڑھ سکتے ہیں. تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے یہ نئی دیکھے الفاظ اور ہمیں یہ بھی یاد کرنے ہوں گے، اور جب تک یاد نہیں ہوں گے آپ اپنی وہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو ادا کریں گی. ٹھیک ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ کوشش یہ رکھنی کہ یہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں. اور اس کے بعد آپ قرأت کرتے تھے. اچھا، اب بسم اللہ جو ہے وہ قرأت کا حصہ ہے، کیونکہ ہم جب سورت شروع کرتے ہیں اس میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، جس کو تسمیہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تسمیہ. تسمیہ، تعوذ تسمیہ، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. تعوذ تسمیہ پڑھ لیجئے. میں آپ سے کہوں تعوذ تسمیہ پڑھ لیجئے، آپ کیا کریں گی؟ تو آپ کیا کریں گی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ایک اور یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے، شروع کرنا ہے، آپ نے لازمی تعوذ پڑھنا ہے. صرف بسم اللہ سے شروع نہیں کرنا، کیونکہ ہم قرآن کو اپنی اصلاح کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کو ہی، کیونکہ ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں ترجمے کی میں، کہ ہم غلط مطلب نہ نکال لیں اس کے. ٹھیک ہے، ہم شیطان کے اثر سے باہر آنے کے لیے ہمیں لازمی تعوذ پڑھنا ہی ہے. جب بھی آپ نے قرآن پڑھنا، تعوذ کو نہیں چھوڑنا، تعوذ لازمی پڑھنا ہے. اور اس سے ہمارے پڑھنے میں بھی ہماری مدد ہوگی، ہمارا دل اکتائے گا نہیں. اگر ہمیں ٹائم لگ رہا ہے کسی چیز کو یاد کرنے میں، کسی حرف کی ادائیگی میں، اس وقت بھی ہم جو ہے اس کو پریشان ہو کر نہیں چھوڑیں گے، بلکہ دلچسپی سے
شوق سے، لگن سے، محبت سے اس کو دوہرا دوہرا کے یاد کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو تعوذ تسمیہ لازمی پڑھنا ہے. اب دیکھ لیجیے گا یہاں پر تسمیہ بسم اللہ، بسم اللہ. اللہ کے نام سے پہلے کیا موجود ہے؟ زیر موجود ہے، کسرہ موجود ہے. ہم اس کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے. بس سین موجود ہے، سیٹی کی آواز آپ لا سکتے ہیں، آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے. بس اور یہ لانا ہی ہوگا تاکہ یہ ہمارا سا میں نہ چلا جائے. بسم اللہ. ہیر، ہیر، ہاں کو ہم نے را سے ملایا اور را کو ہم نے ہا سے ملایا. یہ غلطی بہت سارے اسٹوڈنٹس میں ابھی بھی موجود ہے. سلام میں بھی کیا کر جاتے ہیں؟ را ہا زبر را کی جگہ رہ پڑ جاتے ہیں. بسم اللہ میں بھی را کی جگہ رہ پڑ جاتے ہیں. دیکھ لیں را زبر کیا ہوتا ہے؟ را ہوتا ہے. را زبر را، را زبر را، اور را میں ہی ہاتھ ساکن کا ساؤنڈ ڈالنا ہے. را، را، را. تو ہماری اب یہ غلطی نہیں آنی چاہیے. رہ کسی صورت نہیں بنتا. ٹھیک ہے، رہ کون سا ساؤنڈ ہے؟ نہ زبر کا نہ زیر کا. تو زبر کا ہمارا ساؤنڈ کون سا ہم نے دیکھا؟ را. اور اسی میں ہاتھ ساکن کا ساؤنڈ را. بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، رحیم. اب دوسرا جو را ہے وہ زبر میں ہی ادا کیا، اس میں ہا کا ساؤنڈ ہرگز نہیں دینا. رحیم، رحیم. ٹھیک ہے، تو آپ کا تعوذ تسمیہ بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو مجھے آتا ہے اور اس میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی. یہ بہت بہت اہم ہے کیونکہ ہم شروعات ہی اسی سے کر رہے ہیں اور بغیر غلطی کے ہمیں پڑھنا ہے. اور رحمان خواہ کے ساتھ ادا کرنا، اس کا مطلب ہو جاتا ہے مستری جو گھر میں گھر بنانے میں سیمنٹ بجری کے کام کرتے ہیں، مزدور جو ہوتے ہیں، اس کے لیے رحمان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو ہا میں خا کا ساؤنڈ نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے، راہ، راہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، بسم اللہ کے لیے دیکھیں اس کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کے لیے آپ یہ سمجھ لیجیے گا، اس میں آپ اعراب کو فالو نہیں بھی کرتے تو بھی آپ کو چھوٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے؟ اب یہ نہیں کہ زبر کی جگہ زیر پڑھ لیا، یہ ہرگز نہیں ہے میرا مطلب. مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی بساط کے مطابق جو ہم سانس روک سکتے ہیں اس کے مطابق کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت محبت کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ. ہمیں چھوٹ ہے اس کو ہم تیز آواز میں پڑھیں، کھینچ کر پڑھیں. جیسے یہاں پر میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ میں نے نارمل طریقے سے پڑھا. اب میں پڑھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اب یہ میرا شوق تھا کہ میں جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ناموں سے اپنے کوئی بھی کام کا آغاز، اور جب میں قرأت کر رہی ہوں تو پھر یہاں میں بتا رہی ہوں کہ میں اللہ کے نام سے ہی شروع کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کو چھوٹ ہے کہ آپ نے اس کو طویل ادا کرنا ہے، آپ نے اس کو مختصر ادا کرنا ہے، آپ نے اس کو تیز آواز میں پڑھنا ہے، آپ نے اس کو کم آواز میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، نماز میں آواز وہی رہے گی جو میں نے کہا کہ بن مناہٹ والی، لیکن قرات میں اچھا لیڈیز جب بھی پڑھیں گی اس کا تیز آواز کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی تیز پڑھیں کہ آپ کے محلے میں آواز گونجے. ٹھیک ہے، آپ کا گھر اگر چھوٹا ہے، کھلا ہوا ہے کہ آپ کی آواز پھیل جاتی ہے، باہر چلی جاتی ہے، تو آپ نے گھر کا وہ حصہ منتخب کرنا ہے کہ جہاں پر آپ ذرا اندر کی طرف ہوں. ٹھیک ہے،
ادروائز آپ اپنے کھڑکی دروازے بند کیجئے اور آپ پھر پڑھیں، تیز آواز میں پڑھیں. آپ کو کوئی اس میں منع نہیں ہے کہ آپ کی آواز پورے گھر میں گونج رہی ہے. گھر سے باہر نہ جائے، گھر کے اندر پڑھیے، تیز آواز میں پڑھیں، بچوں میں شوق پیدا ہوگا. اور پھر جب آپ تیز آواز میں پڑھیں گی، آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر آپ کا رواں رواں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ آپ کا ایسا لگے گا پورا جسم قرات کر رہا ہے. آپ جب اس طرح سے پڑھ کر فارغ ہوں گی، آپ کو ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کتنے قریب تھیں. وہ جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے کاموں سے یہ کوشش کریں گی کہ جلدی سے مجھے موقع ملے اور میں دوبارہ سے اس طرح سے پڑھنے بیٹھوں. آپ کو اتنا سکون ملے گا، اتنا سکون ملے گا انشاءاللہ. اچھا، آگے لکھا ہوا ہے صحیح مسلم کی حدیث 890، یہ سرن اور جہرن دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. یہ وہی بات ہے، یعنی کہ اس کو جو ہے آپ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کو کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ اس کو ہلکی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو تیز آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طرح سے میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر احادیث موجود ہیں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے. صحیح مسلم حدیث نمبر 874، صحیح بخاری حدیث نمبر 756. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی. یعنی سورۃ الفاتحہ لازمی جز ہے، وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے ہر رکعت میں. اور الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں. باقی احادیث آپ سب جو ہے پڑھ لیجیے گا، کیونکہ یہاں میں چاہتی ہوں کہ میں سورۃ الفاتحہ اپنی مکمل کروں اور ایک ایک آیت کو 2 بار لازمی ریپیٹ کروں تاکہ آپ سب بھی بہت اچھے سے ادا کر لیں. تو ہم چلتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی طرف. آپ سب کا ہوم ورک بھی یہی دعائیں رہیں گی. یہاں تو میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا کے پڑھا کے ریپیٹ کر کے کیا ہے، اس لیے بہت ٹائم لگا. لیکن آپ جب لیسن سنائیں گی تو اس میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھ لیجئے گا سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد ہا کا ساؤنڈ بہترین ہونا چاہیے. للہ، لام سے پہلے زیر ہے، باریک پڑھا جائے گا. للہ، الحمد للہ رب رو پر زبر ہے، رو موٹا پڑھا جائے گا. رب العالمین. کھڑی حرکت موجود ہے عین پر. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. اب یہاں دیکھ لیجیے گا، عموماً کیا کرتے ہیں، کیونکہ رحمان کے را مشدد کی وجہ سے اور پیچھے الف اور لام پر کوئی اعراب نہیں ہے، تو پھر دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں. یہاں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب را مشدد ہے، اس سے پہلے کوئی بھی مشدد حرف ہے، اس سے پہلے الف اور لام لگا ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ وہ جو الف موجود ہے اس کے اوپر آپ زبر ڈالیں گے، یعنی فتحہ لگا کر اس سے ملا دیا جائے گا ہر مشدد حرف کو. یہاں را موجود ہے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے، آر. تو اس کو نون سے ملانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ابھی آپ سب اپنے قواعد کو صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب بہت مہارت ہو جائے تو اس وقت آپ ادا کیجئے گا تو زیادہ بہتر رہے گا. یہاں پر آپ نے اپنے سانس کو جاری رکھتے ہوئے، یعنی سانس آپ نے بیچ میں نہیں توڑنا ہے. آپ کا سانس جو آپ نے پہلے لیا شروعات میں اسی کو روک کے رکھنا ہے اور آیت مکمل کرنی ہے ہر صورت، اور اسی آیت کے تمام قواعد کو بھی فالو کرنا ہے. یعنی کھڑی حرکت ہے، غنہ ہے، حروف مدہ ہے، کھڑی حرکات، چھوٹی مد، بڑی مد، حروف لین، اور پھر پلس سارے مخرج بہت اچھے سے ادا ہونے چاہیے.
جب آپ اپنے سانس کو کنٹرول کرنے میں بھی دقت محسوس کریں گے تو اس وقت یہ تمام قواعد کیا ہو جاتے ہیں، یہ سب جو ہے رہ جاتے ہیں، نہ حروف مدہ ادا کر پاتے ہیں، نہ مخرج صحیح سے، کیونکہ سانس ٹوٹ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آیت پر اینڈ کریں، ایک ایک آیت کر کے پڑھیں، اور جب یہاں را مشدد موجود ہے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے، الرحمن الرحیم. جب میں کھینچ رہی ہوں میری آواز میں لہر نہیں ہے، جیسے کہ الرحمن، میں نے ایک ہی آواز رکھی ہے، ماں ایسے نہیں کرنا، آواز نہیں لہرانی ہے بیچ میں. ٹھیک ہے، رحمن الرحیم. اگلی آیت مالکی، مالکی کھڑی حرکت سے آغاز ہے، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین. ٹھیک ہے، یو حروف لین میں ہے، اور پھر آگے دین. یہاں پر حروف لین یا حروف مدہ کے بعد متحرک کو جب ہم ساکن کرتے ہیں تو چھوٹی مد جو ہماری 3 الف والی ہوتی ہے اس کی ادائیگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مد موجود نہیں ہے، لیکن یہاں مجھے جب میں دی حروف مدہ میں آگے نون کو ساکن کیا، نون بھی ساکن اس میں شامل ہو گیا، تو اب میں اس کو 3 الف کے برابر طویل کروں گی. ٹھیک ہے، مالک یوم الدین. ایشیاک مشدد حرف سختی کے ساتھ، ایشیاک، ایشیاک نعبد، نعبد، عین ساکن بہت پیار سے ادا کرنا ہے، سافٹ ادا کرنا ہے، جھٹکا نہیں لگانا. نعبدو ایسے نہیں کرنا، نعبدو ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، نعبدو اس طرح سے زبردستی آئین کا مخرج نہیں ادا کرنا، پیار کے ساتھ ادا کرنا ہے. نعبدو آواز جاری رہے گی. بہترین پڑھنا یہی ہوتا ہے کہ ہماری آواز نہ رکنے پائے، ہماری آواز نہیں رکنی چاہیے، بالکل بھی نہیں رکنی چاہیے، اور ہمارے مخرج بدلتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، میں پوری آیت پڑھتی ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، آواز نہیں رکنی ہے، آواز میں ایکسٹرا کوئی صرف حمزہ ساکن پہ جھٹکا آنا چاہیے. آئین کو ساکن ظاہر کرنا تھا، آئین کے مخرج کو ٹچ کر لیا، آگے فوراً با کو پڑھ لیا ہم نے. ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای حمزہ زیر ای، اور ہاں ساکن کی آواز ڈالنی ہے تو ای، ای، اہدینس، یہ سینے سے ہاں ساکن ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے، اہدینس، اہدینس صراط راط موٹے، راط را موٹا، تو موٹا، راط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، أنعمت، أنعمت. ٹھیک ہے، کوئی جھٹکا نہیں محسوس ہو رہا. نون کے بعد، نون ساکن کے بعد عین موجود ہے، غنہ نہیں ہو رہا. انعمت صراط الذین انعمت علیہم، علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، میں نے علیہم کو دوبارہ ریپیٹ کیا کیونکہ لام الف موجود ہے، اور ہم نے وقف کے قاعدوں میں پڑھا تھا نا کہ لام الف کے بعد شروعات نہیں کرنی. اگر آیت کے بیچ میں ہے، آیت کے اینڈ میں تھا تو ہمارے پاس اجازت ہے، ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں، یعنی وقف کر سکتے ہیں. آیت کے بیچ میں آیا تو ہم اس کو کیا کریں گے، ہم اس کو وقف نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے وقف کر لیا تو ہم اس لاسٹ ورڈ کو دوبارہ سے ملا کر وصل میں پڑھیں گے. وصل کا مطلب ملا کے پڑھنا. ٹھیک ہے،
لاسٹ آیت دوبارہ پڑھ رہی ہوں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اب یہاں دیکھیے گا وَلَدَّالِّينَ. ہم نے قاعدے کی لاسٹ تفتی جو پڑھی تھی مد جس میں تھے بڑی مد اس میں یہ ورڈ تھا. ٹھیک ہے. ولد دو مد جو ہے وہ دو کا ہے دوت کا ہے یعنی زبر دوت کا زبر ہے دوت کا ہی مد ہے. آخر میں لام ساکن ظاہر کرنا ہے تو ہم کھینچنے کا ہمارا جو ساؤنڈ ہے وہ کہاں رہے گا دو پہ رہے گا. دو دو والد دو. ٹھیک ہے. تو ہمیں بہت اچھے سے ادا کرنا ہے کلیئر ادا کرنا ہے. والد دو. اب یہاں لین میں نے کیوں کھینچا کیونکہ میں نے حروف مدہ کے بعد کیا کیا ہے نون متحرک کو ساکن کیا ہے تو یہاں چھوٹی مد کا جو قاعدہ ہے وہ لگ جائے گا جو میں نے 3 الف کے برابر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارا سورۃ الفاتحہ تک کا سبق مکمل ہوا اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اب ترجمہ آپ سب کو یاد ہوگا لیکن آپ نے پھر بھی اس کو ریپیٹ کرنا ہے پھر بھی اچھے سے یاد کرنا ہے. ایک ایک آیت کے حساب سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے عربک میں کیا پڑھا. جب ہم ترجمہ جان کر جملہ ادا کریں گے نا آیت ادا کریں گے تو ہمارے پڑھنے میں ہمارا لہجہ ڈیولپ ہوگا. ہمیں پتا ہوگا کہ ہم کیا ادا کر رہے ہیں ہم کون سا جملہ ادا کر رہے ہیں. تو ہمارے لہجے کا اتار چڑھاؤ ایک تو قاعدہ ہمارا جو قاعدے ہمارے سامنے غنہ ہے اخفا ہے مد ہے لین ہے یہ تمام قاعدے ہمارے لہجے کو بنائیں گے اور جب ہمارے پاس معنی موجود ہوں گے تو ہم معنوں سے بھی اپنا دیکھیے گا کہ ہمارا لہجہ کتنا امپروو ہو جائے گا. اب میں اردو میں ترجمہ پڑھی ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لہجہ ہمارے الفاظ جو ہے جو لائنز ہوں گی وہ ہمارے لہجے کو بناتی ہیں. ٹھیک ہے. ترجمہ سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا بدلے کے دن کا مالک. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ نے ترجمے کے ساتھ اپنے اس سبق کو یاد کرنا ہے اچھے سے. آج کا جو ہوم ورک رہے گا وہ آپ کو ابھی گروپ میں بتا دیا جائے گا اور امید کرتی ہوں کہ یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. آگے آپ دیکھ لیجئے گا سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ایک حدیث میں پڑھنا چاہوں گی. صحیح بخاری کی حدیث 782 اور صحیح مسلم کی 915. سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس نے فرشتوں کے ساتھ آمین کہی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ جماعت کے ساتھ تو بلند آواز ہو جاتی لیکن یہاں ہم جب نماز لیڈیز ادا کر رہی ہیں تو آپ نے بھی آمین کہنا ہے. ٹھیک ہے. آیت کے آخر میں آپ آمین کہہ سکتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. یہاں میں جو ہوں اپنی کلاس کا اختتام کرتی ہوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.